اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ مذہبی لوگوں کی ایک الگ سے عجیب سی پہچان بن چکی ہے، اور چند رسومات ہیں جن کو نام دیا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے۔ چند رسومات کو دیکھو، غیر مسلموں کی کوئی رسومات نہیں ہوتی۔ جو غیر مسلم سے میری مراد جو ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو ملحد ہوتے ہیں یا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے کسی مہینے کے ساتھ کوئی رسم نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں، انسانیت، ہیومینٹی، کہ انسان کے لیے اچھا ہو۔ اسلام نے بھی اسی کو فوکس کیا الحمد سے لے کے والناس تک، لیکن اسلام نے اس کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا ہے۔ ہوائی نعرے نہیں لگائے ہیں اسلام نے، ہوائی باتیں نہیں کی ہیں کہ بس انسانیت انسانیت، بلکہ اسلام نے بتایا کہ اسلام نام ہے ریلیشن کا، اللہ سے تمہارا ریلیشن مضبوط ہو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس کے تم پر احسانات ہیں، پھر انسانوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن مضبوط ہو۔ اس ٹاپک پہ تو میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کہ تمہارا انسانوں سے ریلیشن مضبوط ہو، اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں، جو آپ کا ہم سفر ہے اس کے حقوق دوسروں سے زیادہ ہیں۔ پھر حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے ان کو ملے گی، خونی رشتوں کو ملے گی وراثت۔ پھر نان نفقہ کس کا کس کے اوپر ہے، جو سیکولر لوگ ہیں وہ سارا بس گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کا بھائی معذور ہے تو گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے اس کو پالنا، آپ کے ذمہ اس کو پالنا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن نے صاف آرڈرز دیے ہیں، احکام دیے ہیں، تو یہ بھی تو انسانیت ہی ہے نا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے مذہبی طبقے کا جو میجورٹی اس وقت ہے، اس طبقے میں آپ کو چند رسومات نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر محرم میں کالے کپڑے، ربیع الاول میں بتیاں لگانا، حلوے مانڈے اور کچھ اپنے پروگرام کرنا، پھر 40واں آتا ہے محرم کے بعد، سفر میں جو 40واں آتا ہے اس پہ چھٹی، وہ چند اپنی رسومات ہیں، اس میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے پروگرامز کا نام اسلام بن چکا ہے، کچھ مذہبی رسومات کا نام۔ حالانکہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھاؤ، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، انسانیت کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو اس میں۔ وہ انسانیت آج مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے انسانی۔ وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ انسان بننے کے لیے نا، انسان بننے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات مذہبی رسومات کو ادائیگی پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو۔ وہ رسومات جو مذہب نے نہیں بتائیں، جو ہماری پیدا کردہ ہیں، وہ مزہ آتا ہے انسان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے۔ اگر اسے آپ فلموں ڈراموں سے گانوں بجانوں سے روک دو گے تو مذہب ہی میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرے گا، پھر وہ مذہب ہی میں تفریح تلاش کرتا ہے۔ اب مذہب میں تفریح تلاش کرنے کے لیے اس کو مذہب کا لیبل لگانا پڑتا ہے۔ بھائی آپ کوئی کنسرٹ کر رہے ہو، کوئی میوزیکل شو کر رہے ہو، ہے تو یہ بھی تفریح، لیکن آپ اس میں مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ بولو، نہیں لگا سکتے۔ آپ ویسے ہی حلیم پکا کے کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے۔ تو مذہبی لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی اندھیری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کے لیبل لگا کے انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان، جیسے قوالی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ کاکڑ دنہ ہوتا ہے نا قوالی میں بیان میں کہتا ہوں نا کاکڑ دنہ ہونا چاہیے۔ اس پہ کیا مطلب کاکڑ دنہ کا؟ قوالی جب چلتی ہے سلولی شروع میں مزہ نہیں آتا، بورنگ ہوتے ہوتے پھر وہ جوش میں آتا ہے، پھر کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے، ڈنگ ڈنگ کر کے شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ۔ لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ کوئی اہل بیت کی تعریف ہوگی، یا خدا کی حمد و ثنا ہوگی، یا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ تو اب ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن اس میں مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے وہی میوزیکل پروگرام ہے، وہی میوزیکل شو ہے، وہی ہلنا جلنا ہے، تھرکنا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مستی ہونی چاہیے، لیکن مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے اس پہ اہل بیت کی تعریف ڈال دی، نبی کی تعریف ڈال دی، یا اللہ کی حمد و ثنا ڈال دی، تاکہ اس کو مذہب کا لیبل بھی لگ جائے اور مزہ بالی ووڈ والا آ جائے۔ مزہ کون سا ہے؟ وہی جو گانے بجانے اور تھرکنے میں آتا ہے۔ آج مذہب اسی چیز کا نام رہ گیا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو جا کے دیکھو، کوئی زندگی میں نہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوش کے لوگ ہیں، یہ خوش کے لوگ ہیں، لیکن راتیں زندہ ہیں تہجد سے، اشراق، اوابین، دعائیں، تلاوت، نماز، روزے۔ صحابہ کی سیرت دیکھ لو آپ،
صحابہ کی آپ سیرت دیکھ لیں تو اس سیرت میں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آئے کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے صحابہ کے دور میں کسی گلوکارہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغنیاں تھی، وہ ناچ گانے کرتی تھی، حالانکہ وہ مغنیاں ترنم سے اشعار پڑھا کرتی تھی، تو اس کو انہوں نے گانے سے تعبیر کر دیا اور صحابہ کے دور کی سنگر بنا کے غامدی صاحب نے پیش کر دیا اس کو. تو غامدی صاحب ہیں بھائی، وہ بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا خیال ہے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اب کیا ہے کہ جو اسلام کی روح ہے نا وہ بالکل ملیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ محرم میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر ربیع الاول میں ایسی نعتیں آ رہی ہیں جو میوزک کے ساتھ، اور بالکل ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو تھرکنے کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی ٹھڑک جو بالی ووڈ کی تھی وہ نعت لگا کے، بریلویوں میں بھی بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، اسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا، بہت سے بریلوی علماء خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نعتوں کا یہ سٹائل، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. تبھی میں چیخ کے تھک گیا بھائی. انٹرٹینمنٹ اور بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے جو جائز ہیں، لیکن اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب نے انٹرٹینمنٹ سے تھوڑی منع کیا ہے، جائز انٹرٹینمنٹ رکھو نا بھائی. دوڑو، بھاگو، سوئمنگ کرو، گھڑ سواری کرو. شادی بھی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، شادی کر لو طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جب کریں گے تو ولیمے میں ڈانس، ناچنا اور بھنگڑے اور یہ سب. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دلہن مل جائے اس سے بڑی کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ بس کافی ہے نہیں ہے؟ یہ کافی ہے. اب آپ لوگ ایک کرتے ہو اس میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو، لاکھوں روپے. ولیمے میں جو ڈول ڈھمکے اور بارات میں جو ڈول ڈھمکے اور پھر یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل، لاکھوں روپے اڑا دیے. ایک دن کی انٹرٹینمنٹ ہے اور لاکھوں خرچ ہو گئے، لوگ کھا پی کے چلے گئے ڈکار مار کے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بھول جاتا ہے کہ کس نے کیا کھلایا تھا ہمیں. اس سے بہتر نہیں ہے سادگی سے چاہر کر لو یار، کم خرچہ. وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ساری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ بیوی کی محبت، پھر اس سے اولاد کی محبت، پھر بچوں کی خوشیاں، ساری زندگی کی ہے. وہ شیطان کن غلط راستوں پہ انسان کو ڈالتا ہے. اور اگر وہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ بھائی اس کے اوپر، مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ. مذہب نام ہے انسانیت کا. کیسے پیارے حکام ہے قرآن مجید کے یار، الحمد سے لے کے والناس تک دیکھو تو صحیح، کتنا زبردست قرآن ہے، کتنی زبردست کتاب ہے. کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن، کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ دن مناؤ. ہمیں 2 دن منانے ان کا بھی بتا دیا. کون سے 2 دن منانے ہم نے؟ بھائی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی اس کو، سمجھ گئے نا؟ اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے، جبکہ ربیع الاول کی عید اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ؟ کمپنیاں اس کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر. آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے، نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا. نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ. آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے. نیسلے والے بولیں گے بھائی آب زمزم بھی بیچ رہے ہو، ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کریں، مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر، مذہب کا لیبل نہ لگائیں. مذہب الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے. اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے، جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے؟ جب منع کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے؟ آپ بتاؤ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے؟ ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو. ان کے اعمال خراب تھے، کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے ان کو جھوٹ سے روکا. کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا. کچھ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے ان کو بدفعلی سے روکا، زنا سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، رشتہ داری توڑنے سے روکا. تمام آسمانی کتابوں کی بیسک تعلیمات یہی ہیں. اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی. آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو پروگرام سے. ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے. آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی
سب کو سننی چاہیے. زبردستی سنانا کہاں سے؟ اچھی بات. میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, کیوں زبردستی؟ میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں؟ پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے, پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم کو بم پھٹا ہے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں؟ فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی, بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی کم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولے تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے, آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے میں نے 7-8 سال اذان دی ہے, حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچ لی نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے, اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مت تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے, کا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرمایا مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا؟ تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہد میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس. الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی. لیکن مؤذن کیا کرتا ہے؟ اشہدو, ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ بھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس میں, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنی ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے, نہیں ہے.
یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دے اب مائک تیرے ہاتھ میں, اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت, اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں, یار اذان ہو رہی ہے, لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے, اتنا کھینچتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے. کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی؟ پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھئی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے, اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے, اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی زیادہ سے زیادہ کرو, لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے, مختصر, تاکہ لوگوں کو تکلیف